السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میث اس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کوشش میں کرتا رہتا ہوں کہ آپ کے سامنے انوویٹو چیزیں لاتا رہوں, جو حالات اور واقعات آتے رہے. تجزیہ اپنی جگہ ہے, حقائق آپ کے سامنے ہے, کچھ ماضی, حال, مستقبل, ساری چیزوں کو ملا کر کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے آتی رہے. تو بہت سے اہم ایشوز چلتے رہتے ہیں, کچھ رننگ ایشوز ہیں, کچھ لائیو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, کچھ پرانے ایشوز ہیں, لیکن ایک نئی جدت کے ساتھ اور نئے حالات کے ساتھ آپ کے سامنے وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں. پروگرام کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, اور بیل آئیکن اگر نئے ہیں تو اس کو غالباً کلک کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں. یہ میری اب سوشل ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ میری ریکوائرمنٹ ہے ہی نہیں ہے. 9 مئی کے کیسز اور اشتہاری, یعنی کیا ہو گیا, یعنی پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل موجودہ سیناریو میں کیا نظر آ رہا ہے, اور ٹرمپ اور اسرائیل کی جو حقیقت ہے سامنے تو آ ہی رہی ہے نا. اور یاد رکھیے گا, سیاست کے ماضی اور پاناما لیکس کے حوالے سے بڑی ایک اہم ایشوز اس پہ گفتگو کرنی ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں, وہ معاملہ ہے بنیادی طور کے اوپر ذکر کرتے ہیں پوری دنیا میں جو عجیب سی صورتحال سامنے آ چکی ہوئی, وہ ذکر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا جو ہے نا عجیب سیاسی حالات سے نبرآزما ہے. بنگلہ دیش ہم نے دیکھا, سری لنکا ہم نے دیکھا, انڈونیشیا ہم نے دیکھا, اس سے پہلے ٹرکی ہم نے دیکھا, پھر نیپال. اب میں لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے, اور یہ پاکستان میں یہ لاوا جو ہے نا بظاہر لگ یہی رہا کہ اندر ہی اندر پک رہا ہے, ابل رہا ہے. کیا کہنا ہے کہ لوگ تو یعنی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کے اوپر لاہور لوگ بہت تنگ ہیں. اب یہ کیا ایک تحریک کی شکل بنتا ہے یا نہیں بنتا, لیکن آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی میں اگر یہ باتیں کسی اور طرف چلی گئیں, اگر نہ گئی ہوتی تو یہ حکومت کے لیے بڑا مسائل بننے تھے. یعنی اس طرف جانے کی بجائے سڑکوں پہ رہتا, یعنی ان کو جیسے بھی ہے. اب سازشی عناصر تو آپ کو پتہ ہر وقت موجود رہتے ہیں کہ کس طرح مانگے. پاکستان تحریک انصاف میں تو ماننے کے لیے تیار نہیں, عمران خان یا باقی سارے سوال. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی پہ حملہ کرنے وہاں نہیں گئی تھی. احتجاج اگر کوئی لیڈرشپ یا لیڈرشپ نہ کہیں ورکرز وغیرہ کر رہے تھے, وہ اپنے تئیں کر رہے تھے. اگر کسی نے اگر وہاں پر نقصان پہنچایا ہے تو وہ لوگ ہیں قصوروار, لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کرمنل کنسپریسی کی طرف لے کے جانا یہ میں شاید اتفاق نہیں کرتا. کیا یہی رہے کہ علاوہ کسی وقت پھٹ سکتا ہے, پتہ نہیں اب کب پھٹتا ہے, دیکھنے والی بات ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا, نون لیگ, وہ صحافت کا رونر ہو رہے ہیں, اور مگر اپنی ہی شرائط پر. اور بدتمیزی کی سیاست آج ہی نظر آ رہی ہے, مگر فاطمہ جناح سے لے کر بشرا بی بی تک کا یہ سفر بہت لمبا ہے. اور منصور علی خان کے پروگرام میں ایک کلپ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا, اس میں عمران ریاض, شابر شاکر اور دیگر فسطائیت کا شکار صحافیوں کے متعلق گفتگو کی تھی. یہ ریکارڈ پہ اور چیزیں, آپ اس کو چھوڑ دیں. اور میں تو یہی گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے گزارش ہے کہ اور یہ اس وقت تقسیم ہونے کا دور نہیں ہے, اکٹھے رہیں. یہاں الزامات آپ لگائیں گے ایک دوسرے کے اوپر, ملنا کچھ نہیں. بہت سے مسائل ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب جھوٹ ہے یا سچ ہے, میں ان کی طرف بالکل نہیں جانا چاہتا. ٹائم یہ ہے کہ آپ کو اکٹھے رہنا. اگر سیاست میں آپ کو اپنے آپ کو رکھنا ہے, اور دن اچھی آنے والے ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو. لوگ مرضی کہتے رہے مشکل, یاد رکھیے گا ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. یہ یاد رکھنا ہے. یہ یاد اگر رکھیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی, سمجھنے میں بھی آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. یہ یاد رکھیے گا, آپ کے پاس تاریخ یاد رکھنی چاہیے آپ کو. 2016 میں اگر آپ کو یاد ہو, بہت مشہور زمانہ پاناما لیکس. اب یہ عمران خان صاحب نہیں لے کے آئے تھے, پاناما میں نہ آئی تھی. اور آج بھی وہ جائیدادوں کی منی ٹریل نہیں ہے, جو مرضی آپ کہہ لیں آپ. لیکن ہمارے یہاں نیب شیب سب خاموش ہو گیا, کوئی چکر ہی نہیں ہے. جو گھر سے سائیکلوں میں نکلا, اور وہ بڑا کہا کرتے تھے, کوئی کسی کا والد جو ہے وہ سائیکلوں کے ٹائروں کے پنچر لگایا کرتا تھا. آج اگر خربوں میں کھیل رہا ہے تو پوچھنے والا ہے کوئی. 2016 میں پاناما لیکس کے جب انکشافات آئے تھے, سپریم کورٹ نے میٹر جب عمران خان صاحب نے دائر کی تھی, غالباً یہ جو ہے نا, یہ غالباً نومبر میں میٹر ٹیک اپ کیا تھا میں نے اپریل میں لے کر آ گیا تھا سارے معاملے کو. کمپلیٹ دائر کی تھی نیب کے سامنے. اس کے بعد باقاعدہ ہائی کورٹ آئے. ہائی کورٹ میں سنگل جج سے ڈی بی کے پاس گیا, اور ڈی بی کے بعد اس کا لارجر بینچ بن گیا تھا ستمبر کے لیے. میں حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس میں اس کا براہ راست جو تعلق تھا نواز شریف سے تعلق تھا, وزیر اعظم سے, ٹھیک ہے نا جی, اور خاندان کے خلاف کھڑا ہو گیا. سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا
پہلے معاملہ گیا ہے، جب یہ چیلنج ہوا 126 دن کی ہیئرنگ، 126 دن کی ہیئرنگز ہوئی، 126 دن چلا یہ معاملہ، یعنی ہیئرنگ جتنی بھی وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، کوئی ہے منی ٹریل نہ دے سکے. پھر اس میں آپ کو یاد ہے جی آئی ٹی بنی، 60 دنوں میں جی آئی ٹی نے رپورٹ دینی تھی. اس کے بعد کیا ہوا، پھر سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوئی 4-5 دن، اور اس میں بہت سے لوگ نیب ایف آئی اے کہا گیا واٹس ایپ پہ بنی ہے. عمران خان کے دور میں میں فرق بتا رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ کھڑی تھی. اس میں یہاں بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ کون سی اسٹیبلشمنٹ کھڑی، جو بڑا کہا جاتا ہے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی ہے، اور یہ اس طرح کی باتیں کہاں بتائیں نا. یہ ابھی ریکارڈ کے بعد ہے، جولائی 2017 میں جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کی، اور اس رپورٹ میں شریف خاندان کی آف شور کمپنیاں جیسے نیسکول، نیلسن اور بہت سی ہولڈنگ کمپنیاں جو ہے نا، ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی تفصیلات سامنے، اور ساتھ ساتھ دبئی میں جو اقامہ ہولڈ کرتے تھے، تنخواہ لیتے تھے. اب اقامہ اگر لینا تو تنخواہ دار ملازم ہونا شروع چاہیے. وہ پیسے اگر دیکھیں نا، اب دبئی میں طریقہ کار یہ ایسے نہیں ہے آپ اقامہ لے لیں بھائی، یہاں نہیں ایسا آپ ایک سرٹیفکیٹ بنا کے دے دیں، آپ کہہ دیں سارا کچھ اچھا، ایسا نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. وہاں پر آپ کو باقاعدہ تنخواہ آنی ہے، اور ٹیکسز نہیں ہے وہاں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے نا ریکارڈ کے اوپر ہونی چاہیے، ریکارڈ میں پتہ ہونی چاہیے. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کے لیے. اور اس وقت ڈی جی نیب جو ہے نا سلیم شہزاد تھے، ڈائریکٹر جنرل تھے، اور جی آئی ٹی میں غالباً نیب نمائندے کی حیثیت بھی شریک تھے. چھان بان ساری کی انہوں نے، اور کردار بڑا نمایاں رہا. اور 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو جب ایک تو مس ڈیکلیریشن کے حوالے سے، اور جو نیب کے کرپشن کیسز اس کا مس ڈیکلیریشن سے کوئی تعلق نہیں، اقامہ ڈکلیئر نہیں کیا نا بھائی، وہ آپ اپنے جب کاغذات نامزدگی میں داخل نہیں کر سکتے تو نئی بات تو نہیں ہے. 62(1)(1)(f) کے حوالے بڑا وضاحت کے ساتھ موجود تھا کہ آپ جب غلط بیانی کریں گے تو آپ نااہل ہو جائیں گے. اسی کو کہتے ہیں صادق اور امین ہونا. اور آپ کے ساتھ یہی ہوا، 3 ریفرنس دائر ہوئے، ایون فیلڈ ریفرنس تھا، العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ ریفرنس. اور سلیم شہزاد کے بارے میں ابھی سننے میں یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. میں چیزیں ڈھونڈ رہا ہوں، خبر سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مٹیریل یا ڈیٹا جو ہے وہ میرے تک آ جائے. ذرائع یہی بتا رہے ہیں، ابھی کنفرمیشن میں لینے کی کوشش کر رہا ہوں اس بات کو، جیسے بھی بات آئے گی سامنے. لیکن یاد رکھیے گا وہ کہاں گیا، سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ کا جو پیسہ گیا تھا. آج بھی وہاں دوستوں سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ ہے. ایون فیلڈ کی، ہائیڈ پارک کی منی ٹریل نہیں ہے، سفیر محل جو باقی یہ سارا کچھ ہے، لیکن کہاں گئی ساری باتیں، کہاں گئی یہ احتساب کا نظام؟ مٹی میں بیٹھ گیا یار، خدا را فار گاڈ سیک. اور ٹرمپ منافق ہے یا مجبور، یہ فیصلہ اب حالات دیکھے جائیں تو منافق ہی لگتا ہے. معلوم ہو جائے امریکی صدر ٹرمپ کو $400 بلین کا سب سے قیمتی جہاز تحفے میں دیا تھا قطر نے، اور ساتھ ہی آنکھوں پر بٹھا کر پلکیں بچھا کر استقبال بھی کیا تھا. یہ بھی تاریخی بات ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ کی نظر میں نہ ہماری کوئی عزت ہے اور نہ ہی خود مختاری یا سالمیت. قطر کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. یہ حقیقت صرف پاکستان کی پوری مشرق وسطیٰ جو ہے نا کہ مسلمان قیادت اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کے حکمرانوں کا انحصار صرف اس بات پر ہے ان کے ذاتی تعلقات. یہ نواز شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حکمران کے ساتھ کیسی ہے. لیکن یاد رکھے وائٹ ہاؤس میں آپ کو صرف تبھی پروٹوکول ملتا ہے جب تک ان کے فائدے کے استعمال شدہ ٹیشو پیپر سے زیادہ اہمیت نہ ہو. کچھ نہ ملے. بڑی مثال کرن قذافی کا بیٹا آپ کے سامنے ہے، سیف الاسلام ہے. گرفتاری کے بعد برطانیہ پوچھا تک نہیں، اور کام کے وقت آؤ بھگت کرتے رہے. ٹرمپ نے حملے کی عجیب و غریب وضاحت دی ہے. ایک دوہے حملے میں حملے کا فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں لی، نتنیاہو کا تھا. میں اس سے خوش نہیں ہوں. میں نے اسرائیلی حملے کے بارے میں قطر کو پیشگی مطالعہ کرنے کی ہدایت کی تھی، لیکن بدقسمتی سے وارننگ دینے میں تاخیر ہوئی. یہ مذمت بھی تو کر سکتے تھے. ایران پر حملے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ امن کا وقت ہے. اب یہ سارا کچھ تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. اور یہاں OIC کو امت مسلموں اکٹھے ہونا چاہیے تاکہ اس معاملے میں ونس فار آل یہ معاملہ کلیئر کرے. اس طرف ہوا میں باتیں مت رہنے دے، خدا را مت رہنے دے ہوا میں باتیں. یہ طریقہ کار بدلنا ہوگا. اس ادارے دہشت گردی عدالت میں آپ کو یاد ہے جناح ہاؤس حملہ کیس میں 3 پاکستانی تحریک انصاف کے رہنما کو پیش نہ ہونے کا معاملہ زیر بحث آیا. عالیہ حمزہ، سنم جاوید اور عائشہ بھٹا کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کرتے ہوئے ان کو اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا. اب یہی بات اگر احمد بچر اور احمد چٹھا وغیرہ نہیں پیش ہوئے تو اشتہاری نظر نہیں تھے. تو یہ بات میں نے ٹی وی چینل میں بھی کہی تھی. میں نے کہا سرنڈر کرنا ایک علیحدہ ایشو ہے. جب اشتہاری نہیں ہوں گے تو وہ رائٹ بھی آپ کا رائٹ کرٹیل ہو جائے گا. جس طرح نواز شریف پہ پابندی لگی تھی پیمرا وغیرہ میں آنے کے حوالے سے، میں حقدار اور نواز شریف کے اگینسٹ پٹیشن لے کر گیا تھا. یہ بھی تاریخ کی باتیں ہیں ساری. تو تاریخ کے سمجھنا جی. پولیس کو ہدایت کی گئی ہے کہ ملزمان کے اشتہار 2 اکتوبر تک شائع کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کری جائے.
ایڈمنٹ جج منظر علی گل نے یہ آرڈر پاس کیا، اور سزائیں آپ کو پتہ ہے اس میں سنائی جا چکی ہیں اور وضاحت کے ساتھ چیزیں بڑی آ چکی ہیں۔ اور ایک بات جو بڑی محترم بے نظیر بھٹو کے کردار کشی کے حوالے سے جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں کیا، وہ عفنان اور الزام لگایا تھا شیخ رشید پر، لیکن وہ نون لیگ کی رہنما ہمارے دوست ڈاکٹر سعید لائی نے انکشاف کیا کہ بے نظیر بھٹو کے کردار کشی کے لیے نواز شریف کی جانب سے جو خصوصی سیل بنایا گیا تھا اس میں حسین حقانی بھی شامل تھے، یہ جو بتا رہے ہیں۔ اور نواز شریف کو حسین حقانی اس کردار کے بدلے نواز شریف 2 پلاٹ بھی حاصل کیے تھے، اور اس میں سیل میں مجیب الرحمان شامی کا نام بھی لے دیا رہا، اور سابق آئی جی چودھری سردار کا نام بھی دیا رہا۔ اور یہ جو ہم پہ الزام لگاتے تھے کہ آپ خواتین کی عزت نہیں کرتے، عمران خان کی زبان سے ایک ایسا جملہ دکھائیں کہ ان کے مقابلے میں ہم تو کتابیں دکھانے کو تیار ہیں، جو سارا ریکارڈ کے اوپر ہے۔ الزام جو مرضی لگاتے رہیں، وہ آ کر شیخ رشید پر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن سید آئی نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔